السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر عزیز ساتھیوں، دوستو، رجب المرجب کی آج 2 تاریخ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے قریب سال اس طرح گزریں گے جیسے مہینے گزر رہے ہیں، مہینے اس طرح گزریں گے جیسے ہفتے گزر رہے ہیں، ہفتے اس طرح گزریں گے جیسے گھنٹے 24 گھنٹے گزر گئے، اور گھنٹے اس طرح گزریں گے جیسے کہ سیکنڈ گزر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے ہم نے رمضان کے روزے رکھے اور واپس ہم رمضان کے قریب بالکل آ گئے، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ رجب المرجب کا یہ مہینہ رمضان کا ایک مقدمہ ہے۔ کوئی چیز لکھی جاتی ہے، کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، اس کا شروعات کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے مقدمہ لکھا جاتا ہے کہ بھئی اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا ہے، یہ کتاب کیوں لکھی جا رہی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینے کا گویا رجب کا مہینہ ایک مقدمہ ہے۔ چنانچہ آج اتنے مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے رجب المرجب کے مہینے اور چند غلط فہمیوں کا ازالہ جو لوگوں میں عام اور مشہور ہے، اس کے اوپر میں کچھ باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ ان باتوں کو سنیں گے اور جو خرافات میں ہم بیجا خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، ان خرافات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ شاعر کہتا ہے، حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رجب المرجب کے مہینے کے اعتبار سے صحیح سند کے ساتھ جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب المرجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ سنت کی نیت سے اہتمام کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما تاکہ ہم رمضان تک پہنچ جائے۔
یہ صحیح سند کے ساتھ یہ دعا ثابت ہے. اگر کسی نے نہیں پڑھی رجب، کیونکہ ہمیں تو جو ہے چاند دیکھنے کا ہی وقت نہیں، تو پڑھیں گے کہاں سے؟ ہم تو صرف رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ٹیرس پر کبھی چڑھ گئے، وہ بھی رمضان کا تو بہت کم تعداد میں چڑھتے ہیں، کیونکہ بہت فکر ہوتی ہے ان کو رمضان کے روزوں کی. ہاں البتہ عید الفطر کا چاند تو 29واں کہیں سے بھی کھینچ کر لانے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ. ہمارا تو یہ حال ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے روزوں کا اتنا شوق ہوتا تھا، اتنا اشتیاق ہوتا تھا، تو آپ تو رجب سے یہ دعا کیا کرتے تھے. اگر کسی نے یہ دعا نہیں پڑھی ہے تو میرے ساتھ پڑھ لے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہم بھی رجب اور شعبان میں تجھ سے برکت مانگتے ہیں تاکہ ان برکتوں کی وجہ سے ہم رمضان کے مقدس اور پاکیزہ مہینے تک پہنچ جائے. صحابہ کرام کا تو عالم یہ تھا کہ کبھی کبھی یہ دعائیں کیا کرتے تھے: اے اللہ ٹھنڈی کا زمانہ ہو اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرے تاکہ ہمارا ثواب دوگنا ہو جائے. کبھی کبھی تو یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ جو ہے تپتی جو ہے دھوپ ہو، سخت دھوپ کا زمانہ ہو اور ہمارے منہ کے اندر روزہ ہو، اس حالت میں ہم روزہ رکھ کے تکلیفیں برداشت کریں تاکہ تیرا قرب زیادہ سے زیادہ نصیب ہو جائے. یہ صحابہ کرام کی تمنائیں ہوا کرتی تھی. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رمضان کے روزے یہ اللہ کی طرف سے امت پر فرض کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو روزے ہیں نوافل کے اندر شمار ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ امت پر اتنا بڑا مہربان ہے کہ اللہ امت کے دلوں میں ڈر ڈالنے کے لیے، پاکیزگی ڈالنے کے لیے، تقوی ڈالنے کے لیے اللہ امت کو اتنا مقدس مہینہ دیتا ہے، پیارا مہینہ دیتا ہے. اور یہ روزے پہلی امتوں میں بھی فرض تھے، کچھ جو ہے طریقے الگ تھے. اللہ نے اس امت پر ایک مبارک مہینے کے روزے فرض کیے، اور یہ اللہ کی شان کریمی ہے، اس کی شان رحیمی ہے کہ جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے تو اللہ بندوں کو صبر سے نوازتا ہے. کہ آج اگر ایک نفلی انسان روزہ رکھتا ہے، چاہے یوم عاشورہ کا روزہ ہو، عرفہ کا روزہ ہو، ایک نفلی روزہ رکھتا ہے تو اس کو روزے کا احساس زیادہ ہوتا ہے. لیکن رمضان کا روزہ 2-3 دن احساس ہوتا ہے، چوتھے دن سے تو انسان کی ایک عادت بن جاتی ہے. اللہ صبر کا اتنا زبردست اس کو ہمت، حوصلہ دیتے ہیں اللہ کہ انسان کے لیے وہ آرام کے ساتھ دین گزارنا آسان ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو پڑھی اس میں اللہ فرما رہے ہیں مہینوں کی تعداد اللہ نے 12 رکھی ہے. اسلامی مہینوں کی تعداد اللہ نے 12 رکھی ہے. ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینے کو عظمت والا شمار کیا ہے، حرمت والا شمار کیا ہے. اس میں سے 3 مہینے تو لگاتار ہے: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، اور 1 مہینہ ہے رجب المرجب. یہ 4 مہینوں کو زمانہ جاہلیت میں حرمت والا سمجھا جاتا تھا. ان 4 مہینوں میں قتل و قتال بالکل بند ہو جاتا تھا، لوگ گھروں کے اندر رہتے تھے، اور رجب کا معنی ہی ہے تعظیم کا. تو عزیز ساتھیوں، دوستو، اب ہمیں یہ باتیں سمجھنی ہے کہ رجب المرجب کے اندر شریعت مطہرہ کی جانب سے کیا چیزیں ثابت ہیں، ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے، کون سی عبادتیں ثابت ہیں، کیونکہ ہم نے کچھ عبادتیں اپنی طرف سے گڑھ کے رکھی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھے کہ جو لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ 27 رجب کو معراج کی شب کہا جاتا ہے، کہ اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج فرمائی، معراج کا سفر کیا، 7 آسمانوں کا سفر کیا، جس کا تذکرہ قرآن مقدس میں اللہ نے 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اس آیت کریمہ میں اللہ نے معراج کا تذکرہ کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اور آپ کے نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے. اللہ نے کسی نبی کو اس طرح کا معجزہ نصیب نہیں فرمایا. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے لے کر فرش سے لے کر عرش تک کا سفر جاگتے جسم کے ساتھ کروایا. یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے. تو 27 رجب کو معراج کی شب کہہ کر لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کو شب قدر کے ساتھ ملاتے ہیں، اور کہتے ہیں اس رات میں جاگنا گویا شب قدر میں جاگنا ہے، اس رات میں جاگنے سے شب قدر کے برابر ثواب ملتا ہے. بلکہ بعض لوگوں نے تو اتنا غلو کر دیا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ شب معراج کی رات شب قدر کی رات سے بھی افضل ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ روایتوں میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اللہ کے رسول سے یہ باتیں ثابت نہیں ہے. بھئی اگر جاگنا ہے تو روز جاگو، اس کے اندر کوئی جو ہے حرج نہیں ہے. لیکن آپ شب معراج کو 27ویں رات کو یہ کہہ کر کہ بھئی یہ 27ویں رات واقعہ معراج کی رات ہے، پھر اس میں جاگنا، اور بعض لوگ تو اس کے اندر طرح طرح کی نمازیں اپنی طرف سے گھڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھنی ہے. میں آگے چل کر اس کا تذکرہ کروں گا. اس نماز کو صلاۃ الالفیہ بعضوں نے کہا، بعضوں نے کہا صلاۃ ام داؤد، بعضوں نے کہا صلاۃ اثنا عشر. طرح طرح کے نام دیے جاتے ہیں ان نمازوں کو. آپ یہ سمجھ لینا کہ میں اور آپ اور میں ہر بار یہ کہتے ہیں اور ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم آخری نبی کے ماننے والے ہیں. اگر آپ اور میں اس نبی سے محبت کرتے ہیں، اس نبی کو ماننے والے ہیں، تو یہاں بیٹھ کر آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ جب تم نبی کو ماننے والے ہیں تو نبی کو ماننے والا تو نبی کی اتباع کرتا ہے. اور دین من مانی کا نام نہیں ہے کہ میرے دماغ میں جو آیا میں نے کہہ دیا. جمعہ کی نماز 2 رکعت فرض ہے، میں نے آج دماغ میں آیا کہ نا 2 کی جگہ میں 4 پڑھاؤں گا، تو کیا آپ میرے پیچھے اقتدا کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ جمعہ کی نماز 2 رکعت فرض ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، دین نام ہے اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب تم نے یہ بات طے کر دی، جب تم نے یہ اصول سمجھ لیا کہ دین اتباع کا نام ہے، تب اتباع کا نام ہے تو ہم اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھڑیں گے نہیں، ہم اپنی طرف سے کسی رات کو کسی رات پر فضیلت دیں گے نہیں. اب آگے چلتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ مانا کہ 27ویں رجب المرجب کہ یعنی 27 رجب کو معراج کی رات ہے، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، جو ہے ہند و پاکستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں. ان کی کتاب کے اندر لکھا ہے، حضرت محقق ہے، مفسر ہے، محدث ہے. اور میں نے آپ کو پچھلے جمعہ میں بھی کہا تھا کہ اسلامی عدالت میں 17 سال جج کی حیثیت سے حضرت رہے ہیں. اتنا بڑا حضرت کا مقام ہے. حضرت فرماتے پہلے تو یہ بات ہی ہم طے نہیں کر سکتے ہیں کہ معراج کی تاریخ 27 رجب ہے، بلکہ بعضوں نے ربیع الاول کی تاریخ لکھی ہے کہ اللہ کے رسول نے معراج ربیع الاول میں فرمائی. اب آپ کیسے طے کرو گے؟ اس کی تاریخ میں ہی اختلاف ہے، تو پھر آپ اس رات میں جا کر کیا کرو گے؟ آپ نے اس رات کو شب قدر کے برابر حیثیت کیسے دے دی؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے کہ 27ویں رجب کو شب قدر کے برابر اہمیت دے کر جاگنا اور اس میں عبادت کرنا یہ شریعت مطہرہ سے ثابت نہیں ہے، احادیث سے ثابت نہیں ہے، کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. تمام روایت موضوع اور ضعیف روایتیں ہیں. اب تیسری بات یہ ہمیں سمجھنا ہے، جس کو میں آج جو ہے ترتیب وار آپ کو بتاتا چلوں گا، تاکہ کیونکہ بیان ریکارڈ ہوتا ہے، کوئی سنے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ بھئی رجب کے اندر صحیح کیا ہوتا ہے، غلط کیا ہوتا ہے. لہذا میں اب تیسری بات جو ہے کہنے جا رہا ہوں. واقعہ معراج کی تاریخ محفوظ ہی نہیں ہے، میں نے بتا دیا. کچھ کہتے ہیں 27 رجب، کچھ کہتے ہیں ربیع الاول. تو جس رات کے جاگنے میں اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے تو اس کی تو تاریخ محفوظ ہونی چاہیے. یہاں تو تاریخ ہی محفوظ نہیں ہے. جب تاریخ محفوظ نہیں ہے تو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ ہمیں اس رات میں جاگ کر شب قدر کے برابر ثواب لینا ہے؟
لہذا پہلی بات جو ہے، بنیادی بات جو ہے کہ بھئی 27ویں رات کے دن لوگ اہمیت کے ساتھ جاگتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں جیسے شب قدر کے اندر کرتے ہیں، تو اس طرح اہتمام کر کے، التزام کر کے جاگنا اور عبادت کرنا شریعت مطہرہ سے ثابت نہیں ہے۔ یہ رات عظیم الشان تھی، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ بھئی معراج کی رات میں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمان کا سفر کیا، آپ کو اس رات میں نمازوں کا تحفہ ملا، بہت بڑی مبارک رات تھی۔ لیکن اگر مبارک رات ہوتی تو میں آپ کو یہ بتاتا چلتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کب کیا آپ کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں۔ ارے معلوم ہے نا، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کی زندگی 63 سالہ زندگی تھی۔ اب آپ کو نبوت ملی تو نبوت کے 5ویں سال کو اللہ نے معراج میں بلایا، یعنی 45 سال، یعنی 45 سال کی عمر میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج میں بلایا۔ تو معراج کا آپ نے سفر کیا، اس کے بعد تو 18 سال حیات رہے، لیکن ایک بھی کوئی ایک ایسی روایت نہیں ملتی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے جس طرح شب قدر میں صحابہ کرام کو کہا کہ ایک مقدس مہینہ آ رہا ہے اور اس مبارک مہینے کے اندر ایک عشرہ ہے، آخری عشرہ، اس عشرے میں تم طاق راتوں میں جاگ کر شب قدر کو پاؤ، شب قدر کو پاؤ، اس رات میں عبادت کرو۔ آپ نے جو ہے زور دیا ہے اس کے اوپر، لیکن کوئی روایت ایسی نہیں ملتی ہے کہ جس میں آپ نے صحابہ سے یہ بات کا تذکرہ کیا ہو کہ میں رجب میں گیا ہوں، یہ تاریخ کو گیا ہوں، لہذا آپ اس رات میں جاگو، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ 18 سال آپ حیات رہے، کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا ہے۔ تو اب ہم نے پہلے یہ بات طے کر دی نا، اصول بنایا ہم نے پہلے کہ بھائی دین نام ہے اتباع رسول کا۔ جب اتباع رسول کا دین نام ہے تو پھر یہاں پر اگر آپ اپنی طرف سے 27ویں رات کو عبادت کریں گے تو گویا آپ اپنے دماغ سے کر رہے، آپ اپنے منمانی چلا رہے۔ رسول نے ایسا کوئی واقعہ بیان نہیں کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کی، تو پھر آپ اپنی طرف سے کیسے اس کو کر سکتے ہیں؟ تو پہلی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کس کس کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ سبق پڑھا رہا ہوں میں، بیان نہیں کر رہا ہوں آج۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ میں نے پہلے بتایا نا، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں گو گئی۔ ہمارا حال یہی ہے، جو اصل بنیادی دین تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور جو وہ دین نہیں تھا ہم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا، ہم نے اس کو ہی دین سمجھ لیا۔ ایک بات یاد رکھنا، انسان گناہ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا اور وہ سمجھتا ہے کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، تو اس کو 100% توبہ کرنے کی اللہ توفیق دے گا۔ لیکن ایک چیز گناہ ہے لیکن اس کو وہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، وہ بدعت ہے لیکن اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، تو توبہ کی توفیق مرتے دم تک نہیں ملے گی اس کو، کیونکہ وہ اپنی طرف سے ایک تذکرہ گڑھ کے کر رہا ہے، تو اس کو توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ آگے چلیے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس رات میں جاگتا ہوں، سمجھے کہ نہیں، کوئی برائی تھوڑی کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں 27واں یعنی رجب المرجب کے 27 تاریخ کا روزہ رکھتا ہوں، اس رات میں عبادت کرتا ہوں، شراب تھوڑی پیتا ہوں، جوا تھوڑا کھیلتا ہوں، چوری تھوڑا کرتا ہوں، ڈاکہ تھوڑا ڈالتا ہوں، سمجھے عبادت تو ہی کرتا ہوں۔ تو ہم کہیں گے بھائی عبادت کر، عبادت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تو نے اسی رات کا کیوں انتخاب کیا؟ کل کیوں نہیں جاگا دو؟ 21ویں رجب کو کیوں نہیں جاگا دو؟ پورا مہینہ پڑا تھا، پورے مہینے کی راتوں کو تو جاگتا، تو نے اس رات کو چوائس کیوں کیا؟ مطلب تیرے دماغ میں یہ بات چل رہی ہے نا کہ اس رات کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے، تو پھر یہ دین اتباع کا نام کیا ہوا؟ دین تو منمانی کا نام ہوا۔ بھائی دین نام ہے، اللہ نے کہا نماز پڑھو تو ہم نماز پڑھیں گے، اللہ نے کہا ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہے، نماز نہیں پڑھنی ہے تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ نے کہا روزے رکھو، سمجھے کہ نہیں؟ عید الفطر کا دین ہے، عید الفطر کا دین ہے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہے اے میرے بندو آج روزہ نہیں رکھنا ہے، تو ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ اب اگر کوئی بیوقوف یہ کہے کہ یار روزہ رکھنا بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے، بہت بڑا ثواب ملتا ہے، تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ میں کوئی گناہ تھوڑا کر رہا ہوں، میں ایک نفلی روزہ تو رکھ رہا ہوں۔ پر کہیں گے اے بے وقوف، احمق، اجہل الناس، احمق الناس، یہ عید الفطر کا دین ہے، اللہ نے اس کو مہمان نوازی کا دین بنایا ہے۔ تو نے 30 روزے رکھے تو اللہ نے آج تجھے ضیافت کا دین دیا ہے، آج روزہ نہیں رکھنا ہے، آج افطار کر۔ تو معلوم یہ چلا کہ دین اور اپنی طرف سے گڑے اور بدعت دونوں میں فرق ہے۔ دین نام ہے اتباع کا، اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، اس کو ماننا یہ دین ہے۔ چلو اب آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے صحابہ، اچھا اگر تو یہ کہتا ہے کہ میں
اچھی بات کرتا ہوں, میں عبادت کرتا ہوں, میں گناہ تو نہیں کرتا ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ دین کو جاننے والے صحابہ کرام تھے کہ نہیں تھے؟ سب سے زیادہ. وہ تو رسول کی صحبت پانے والے تھے. تو صحابہ بھی کرتے نا کہ اللہ کے رسول ہم کو گناہ تو نہیں کر رہے, سمجھے کہ ہم جاگ رہے ہیں, ہم عبادت کر رہے ہیں. لیکن صحابہ نے یہ چیز نہیں کی, کیونکہ صحابہ پکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات پر عمل کرنے والے تھے. تو نبی نے نہیں کیا تو صحابہ نے نہیں کیا, تابعین تبع تابعین جتنا بھی سلسلہ چلا, کہیں سلسلے کے اندر یہ بات ملتی نہیں ہے. اب آگے جو ہے چلتے ہیں. اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنا بدعت ہے, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد میں ایک بات سمجھ لیں, 27ویں رجب کا روزہ بھی ثابت نہیں ہے. بعض لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں, سمجھ میں, بلکہ مسجد میں آ کے کہتے ہیں اعلان کرو افطاری کا. تو ہم نے کہا تو تم نے زبردستی روزہ رکھا ہے, ہم کیوں افطاری کا اعلان کریں گے؟ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب آپ خلیفۃ المسلمین بنائے گئے, امیر المؤمنین بنائے گئے, آپ کو پتا چلا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہے. حضرت عمر تو عمر تھے, سمجھے کہ نہیں, آپ تو بہت زبردست شجاعت کے پیکر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان, اور جب یہ سنے کہ میرے ہوتے ہوئے بدعت وجود میں آ رہی ہے, حضرت عمر باہر آئے, ایک لڑکے کو پکڑا اور پکڑ کے بولے کیا ہے, بولے روزے سے ہو, بولے سب کے سامنے کھانا کھا. روزہ توڑوایا اس کا, 27 رجب کا روزہ توڑوایا, اور امت کو بتایا کہ آج روزہ نہیں ہے, آج افطار ہے, روزہ نہیں ہے. ہاں یہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر روزہ رکھنا ہے تو عام نفل کی طرح آج رکھ لے, لیکن اس کا اہتمام مت کر کے آج کا ہی روزہ فضیلت کا حامل ہے, یہ غلط ہے. حضرت عمر نے سب کے سامنے اس کا روزہ توڑوا دیا, اور کہا حضرت عمر نے اگر تو اس اہتمام کے التزام کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو یہ بدعت ہے, اس پر ثواب کے بجائے تجھے گناہ ملے گا. رجب المرجب میں کوئی روزہ, جیسے یوم عاشورہ کے 2 روزے حدیث سے ثابت ہے, عرفہ کا روزہ ثابت ہے, لیکن اسی طریقے سے رجب میں کوئی روزے ثابت ہے. انسان نفلی عبادت, نفلی روزے رکھنا چاہے نفل کی نیت سے تو کوئی حرج نہیں ہے, رکھ سکتا ہے, اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے دوسری بات ہے کہ رات میں جاگ کر وہ دین میں زیادتی کر رہا ہے, یعنی جو شخص اپنی طرف سے جو ہے روزہ وغیرہ رکھتا ہے یا عبادت کرتا ہے تو دین میں زیادتی کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد رجب کے اندر ایک خطرناک رسومات جو عام طور پر عورتوں کے اندر یہ زیادہ پھیلی ہوئی ہے, اور وہ ہے کونڈو کی حقیقت, ہے نا. ابھی مسجد کے اندر 22 رجب کو مسجد کے اندر بھر جائیں گے کونڈے, سمجھ میں آئے کہ نہیں, جو مٹی کے بنتے ہیں نا, آپ اس کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ یہ بھی کہیں بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے, بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلتا ہوں جو شخص یہ کام کرے گا تو وہ صحابہ کا دشمن ہے. وہ کیوں صحابہ کا دشمن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں یہ جو کونڈو کی حقیقت ہے وہ ایک جو ہے مرچ مسالہ لگا کر شیعوں نے ایک واقعہ بنایا, اور واقعہ بنا کر پھر اس کو چھپا کر لوگوں کے اندر عام کر دیا. اب سمجھے کہ ہمارے اندر ایک تو کیا ہے کہ تحقیق کا کوئی جذبہ نہیں ہے, تحقیق کا جو آتا ہے بس سوشل میڈیا پہ گھماؤ, سوشل میڈیا پہ گھماؤ, سوشل میڈیا پہ گھماؤ. سب ذرہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں, ذرا تو اللہ نے عقل سلیم دی ہے, علماء سے مشورہ کر صحیح ہے غلط ہے. ابھی دیکھنا رمضان سے پہلے سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں چالو ہو جائے گی, رمضان کے اتنے دن باقی ہے, جو شخص اس کی پہلی خبر دے گا تو وہ مالدار ہو جائے گا, نہیں دے گا تو وہ برباد ہو جائے گا. ارے پرلے درجے کا احمق کیا ہے, یہ سب بے وقوفی والی باتیں ہیں, سمجھ میں آیا کہ نہیں. ابھی حالیہ جو ہے کچھ ایسے ویڈیوز چلے تو اس کو ہمارے نوجوانوں نے اس ویڈیو کو دوسری چیزوں کے ساتھ ملا لیا, اور نہ معلوم کیسے کیا جہالت والی باتیں کرنے لگے. تو میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ ایک عورت تھی, لکڑہارا جس کو بولتے لکڑے کاٹنے والا, اس کی عورت تھی. اس کی عورت نے یہ بات چلا دی کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سامنے یہ آ کر کہا ہے کہ 22 رجب المرجب کو جو میرے نام کے کونڈے سمجھے کہ بھرے گا, اس میں پوریا تلتے, نہ معلوم مٹھائی سے بڑھتے اس کو, سمجھے پھر نہ معلوم محلوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں, سمجھے اگر جو یہ کرے گا تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ مالدار بن جائے گا, سمجھے کہ نہیں. اگر کچھ نہیں ہوا تو کل مجھے قیامت کے دن میرا گریبان پکڑنا, سمجھے گا. اب اس لکڑہارے کی بیوی نے یہ عمل کر دیا
تو وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر مالدار ہو گئے, محلہ بن گیا میرا تو, اور ایک وزیر کی بیوی تھی, اس نے یہ کام نہیں کیا تو اس کی وزارت ختم ہو گئی, پھر دوبارہ اس نے یہ کونڈو والا کام کیا تو پھر وزیر بن گیا. تو میرے عزیز ساتھی, تھوڑا بھی انسان عقل سلیم والا ہوگا تو سمجھے گا کہ یہ کہانی گڑی ہوئی ہے, اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. در حقیقت بات یہ ہے, 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ کی شہادت ہوئی ہے. حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے 22 رجب المرجب. اور آپ کو معلوم ہے کہ شیعہ لوگ حضرت امیر معاویہ کو زبردست گالیاں دیتے, ان کو برا بھلا کہتے ہیں. تو شیعہ لوگ امیر معاویہ کی وفات کا گویا برتھ ڈے مناتے, خوشی مناتے ہیں اس دن, کونڈو والی رسم منا کر, اور اسی رسم کو مسلمانوں سے منایا جا رہا ہے تاکہ تم بھی صحابہ کے دشمن بنو, تم بھی امیر معاویہ کے دشمن بنو. تو آپ کو سمجھ میں آ گئی نا, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اور بعض لوگ تو یہاں تک کرتے ہیں کہ اس کونڈو کے اوپر جو مٹھائی وغیرہ بناتے ہیں نا, تبارک کی پیٹی جو ہے پڑھ پڑھ کے اس پر دم کرتے ہیں, کوئی کتاب پڑھ پڑھ کے اس کے اوپر دم کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں جب تم صحیح دین پر نہیں چلو گے تو شیطان تم کو غلط پٹی پڑوائے گا, جو دین سے ثابت نہیں ہے وہ کام کروائے گا. لہذا تم کر رہے ہو خوشی خوشی, شیطان خوش ہو رہا ہے, سمجھا. حالانکہ یہ عظمت والا مہینہ تھا, حرمت والا مہینہ تھا, اس میں آپ نفلی عبادتیں کرتے, اس میں آپ نفلی روزے رکھتے تو بہت بڑا نام اعمال میں آپ کا ثواب جمع ہوتا. لیکن آپ کو جو کام کرنے تھے شیطان نے اس سے روک دیا, اور نہ کرنے کے کام آپ سے کروا رہا ہے. لہذا ان تمام چیزوں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز ساتھیوں, جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ نمازیں پڑھی جاتی ہیں جس کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں خرافات ہیں. اللہ کے رسول سے جتنا ثابت ہے رجب المرجب کے مہینے میں, وہ دعا ثابت ہے کہ اللہ کے رسول چاند دیکھ کر دعا پڑھتے تھے. بلکہ آپ اگر پورا مہینہ بھی اس دعا کا ورد رکھے تو اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے میں برکتیں دے گا اور ہمیں رمضان تک پہنچائے گا. لہذا آج ہمیں یہاں بیٹھ کر رمضان کی تیاری کی فکر کرنی ہے, اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ رجب شعبان 2 مہینے گزرنے کے بعد اللہ مقدس پاکیزہ مہینہ دے گا. انشاءاللہ اس پاکیزے مہینے کی ہم قدر کریں گے. تمام رسومات سے اللہ بچائے, بدعات سے بچائے, اللہ خرافات سے بچائے, صحیح دین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.